اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، السلام علیکم حاضرین۔ دنیا ٹی وی کی جانب سے علی حیدر حاضر خدمت ہے اور پروگرام ہے حسن قرات، جس میں پاکستان بھر سے ننھے منھے بچے ہیں جو یہاں آ کے اس کمپٹیشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ آج 11واں روزہ ہے، رحمتوں کا جو عشرہ ہے وہ گزر چکا ہے اور جو مغفرت کا عشرہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ سے یہی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی انسان ہے، خطا کار ہے، غلطیاں تو کرتا ہی ہے، آپ گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، اور اگر کسی انسان کا بھی دل دکھایا ہے، کسی سے کوئی ایسی بات ہوئی ہے، یقیناً ہو جاتی ہے، آج کل کا ماحول ایسا ہے، تو اس سے بھی معافی مانگیں، کیونکہ یہ دل ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کا دل دکھایا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے۔ میں اپنے معتبر ججز کا انٹروڈکشن کرانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے قاری صداقت صاحب یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، قاری وحید ظفر قاسمی صاحب اور قاری نجم صاحب، آپ تینوں کو خوش آمدید اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس سے پہلے کہ میں پروگرام کو آگے بڑھاؤں، اب تک جو 10 پروگرام گزر چکے ہیں اور اس میں جو پارٹیسپینٹ حصہ لے چکے ہیں، جو انہوں نے یہاں پر آ کے اس سیٹ پہ بیٹھ کے جو کچھ بھی پیش کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے یہ ریکیپ۔ أفبعذابنا يستعجلون غفرانك ربنا وإليك المصير إن ربي لسميع الدعاء وكان الشيطان لربه كفورا۔ ماشاء اللہ۔ اور اب میں جس پارٹیسپینٹ کو یہاں پر دعوت دوں گا، ان کا تعلق گجرانوالہ سے ہے اور نام ہے ان کا محمد محسن۔ السلام علیکم محسن۔ وعلیکم السلام۔ حال چال ٹھیک ہے؟ مزے میں ہیں؟ جی پڑھتے ہیں؟ جی۔ کہاں پہ؟ نشارہ روڈ۔ جی نشارہ روڈ گجرانوالہ۔ نشارہ روڈ گجرانوالہ۔ جی۔ اچھا، تو ابھی دینی تعلیم ہو رہی ہے یا کچھ دنیاوی تعلیم کا بھی کچھ ارادہ ہے، کچھ شوق ہے؟ دینی تعلیم کر رہا ہوں۔ دینی تعلیم کا شوق ہے، دنیاوی تعلیم کا بالکل شوق نہیں ہے؟ ہے تو ابھی تو آپ بہت چھوٹے ہیں، میرا خیال ہے یہ دونوں چیزیں ساتھ لے کے چل سکتے ہیں۔ میری یہ گزارش ہے تمام والدین سے جو کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوا رہے ہیں،
ان سے میری یہ گزارش ہے کہ ساتھ ساتھ میں ان کو دنیاوی تعلیم جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ میں دیں، تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہے۔ بہرحال آپ کی تیاری ماشاءاللہ مکمل ہے، آپ کو رولز معلوم ہیں پروگرام کے۔ جی 4 منٹ آپ کے پاس ہیں اور 3 منٹ کے بعد ایک بیل بج جائے گی، تو وہ آپ کو یہ بتا دے گی کہ اب آپ کے پاس 1 منٹ ہے، اور اگر آپ نے اس سے تھوڑا سا زیادہ ایکسیڈ کیا یعنی آگے بڑھے تو پھر نیگیٹو مارکنگ ہوگی، یعنی آپ کے نمبرز کٹیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ نے اچھا پڑھا تو یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو 1 لاکھ روپے کا کیش انعام ملے گا، اور ماشاءاللہ سے عمرے کا ٹکٹ آپ کو ریٹرن ملے گا، ٹھیک ہے؟ شروع کریں، بسم اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله واہ واہ ماشاء اللہ۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم نام محمد محسن، عمر 13 سال، شہر گوجرانوالا۔ اس ننھے قاری کو ووٹ کے لیے HQ اسپیس نام لکھ کر 3031 پر بھیجیے۔ محسن اچھا پڑھا ماشاءاللہ آپ نے، اب کچھ ریلیکس ہو گئے؟ جی
آپ تو بہت زیادہ سیریس مجھے نظر آ رہے ہیں, ہنستے مسکراتے نہیں ہیں. چھوٹے بچے تو کھیلتے ہیں کودتے ہیں, آپ شرارتیں نہیں کرتے؟ کرتا ہوں. کرتے ہیں. بتائیں اپنی کوئی شرارت. دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے. اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے بہن بھائی بھی ہیں؟ جی. بتائیں کتنے ہیں؟ 3. 3 ہیں. جی. آپ بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں؟ دوسرے نمبر. دوسرے نمبر پہ ہیں. جی. یعنی دونوں کو تنگ کرتے ہیں. چلیں شکر ہے کہ آپ مسکرائے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ججز کا پینل ہے وہ آپ کو کتنے نمبرز دیتے ہیں. جناب قاری صداقت صاحب. بہت مایوس کیا اس نے آج محسن نے. اتنا اچھا پڑھنے والا بچہ ہے, میں نے اس کو پہلے بھی سنا ہوا ہے. اچھا. محفل کے اندر سنا ہوا ہے, مگر نہ جانے کیا اس کو ہوا, کیا گھبرا گیا, پریشان ہو گیا. کچھ ٹینس لگے مجھے جب آئے تھے. بہت ٹینس, کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں کر پایا نا جو کرنا چاہ رہا تھا. یعنی لہجے اس نے پڑھے ہی ہیں, سیکھا پڑھا ہے, نحوت پڑھا ہے, مگر اتنا بے سورا پن اور اس میں وزن سے باہر ہے. میں خود پریشان ہوں کہ اس نے آج کیا کیا ہے. حالانکہ میں جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس سے کہ اگر ایسے یہ پڑھ جاتا تو شاید میں اس کو آج پورے مارکس اس کو دیتا, مگر انفارچونیٹلی آئی کین ڈو اٹ. اور اصل بات بھی یہ ہے کہ جو کچھ پرفارمنس ہے وہ اس سیٹ پہ دینا ہے, جو پہلوان نے اکھاڑے میں دکھانا ہے اسی پر اس کو جو ہے وہ ملے گا اس کا سارا. تو بیٹا آپ نے بہت مایوس کیا, بہت اچھا پڑھنے والی ہے. گھبرانا نہیں. آپ گھبرا کیوں گئے ہیں, کیا وجہ ہے, کیوں گھبرائیں؟ اب اتنا اچھا پڑھتے ہو, بالکل پریشان نہیں ہونا. یہ کوئی بات نہیں ہے, آج ایسا ہو گیا تو آئندہ جو ہے وہ بالکل آپ یوں سمجھیں کہ آپ اکیلے بیٹھے پڑھ رہے ہیں. گھبرانا کوئی نہیں. کوشش کیجیے گا. سنا ہے کہ نہیں؟ ہاں بالکل گھبرانا کوئی نہیں. تو کھانا شانا کھا کے جانا نہ رہے. میں نے غلطی کر دی, کہیں میں نے وہ انعام بتا دیا, کہیں اس سے تو نہیں گھبرا گیا. میں ان کو یہ پیش کر رہا ہوں. 7 مارکس, 7 نمبر 7 دیے ہیں. 7 دیں. وحید بھائی. ماشاءاللہ انہوں نے کوشش تو اچھی کی اور اچھی طرح انہوں نے پڑھنے کی کوشش کی, لیکن یہ چونکہ یہ محفلوں میں پڑھنے کا انداز ظاہر ہے کہ وہاں محفل ہوتی ہے, یہ چونکہ کمپٹیشن ہے, ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر اس کا اثر ہو کہ میں کمپٹیشن میں پڑھ رہا ہوں, تو شاید اس وجہ سے یہ تھوڑا سا گھبرا گئے ہیں. اور یہ قاری صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ طرز ان کی ذرا تھوڑی ویک تھی ان کی. اور ویسے اگر یہ جیسے قاری صاحب کہہ رہے ہیں اگر یہ بہت اچھا پڑھنے والے ہیں, اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ بہت اچھا پڑھیں گے انشاءاللہ. تو ان کو میں بھی جو نمبر دے رہا ہوں وہ یہ ہیں 6 نمبر. نجم بھائی, اس سے پہلے کہ آپ اپنے مارکس ان کو دیں, وہی میں نے ابھی ان سے بات پوچھی کہ دنیاوی تعلیم سے انٹرسٹ ذرا بچوں کا کم نظر آ رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ بچہ تو چھوٹی ایج میں ہوتا ہے, وہ 6 سال کا, 8 سال کا, 10 سال کا, اس طرف جو دینی تعلیم ہے وہ حاصل کرنے کا رجحان اس کا ہوتا ہے, تو کیا اس گھر کی طرف سے اس کو اجازت نہیں ہے یا یہ بچے کے اندر خود شوق نہیں ہے؟ نہیں, اصل میں اس کی چند وجوہات ہیں, جس میں سب سے اہم جو وجہ ہے وہ وسائل کا نہ ہونا ہے. کیونکہ اکثر چھوٹے علاقوں میں لوگ غریب ہیں, وہ افورڈ نہیں کر سکتے اچھے اسکولوں میں بھیجنا. ہمارے ہاں ہر فرد چاہتا ہے کہ اس کا بچہ جو ہے پڑھے اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرے, ہر انسان کی خواہش ہے. لیکن وسائل نہ ہونے کی وجہ سے مدارس میں یہ ہے کہ اکثر مدارس میں جو ہے وہ فیس نہیں ہوتی, بغیر فیس کے پڑھایا جاتا ہے. تو والدین کہتے ہیں چلو اسکول کا تو ہم افورڈ کر سکتے, کم از کم بچے کو دین کی طرف ڈال دیتے ہیں. لیکن میں ایک یہ کہوں گا, اس کے ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گا, والدین تو چلے کچھ مجبوری کے تحت بھجوا دیتے ہیں, لیکن مدارس والوں کے پاس بہت سارے وسائل ہوتے ہیں. ان کو چاہیے کہ جہاں وہ بچوں کو دینی تعلیم دے رہے ہیں وہاں ساتھ میں اسکول بھی پڑھوائیں. اپنے مدرسے کے اندر ہی, ہاں مدارس ہیں, بہت ہیں ایسے مدارس, وہ ساتھ ایڈ کر لیں تو وہ بچوں کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. جہاں وہ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں دنیا میں بھی کر لیں گے. اب رہی بچے کے پڑھنے کے حوالے سے, میں سمجھتا ہوں کہ قاری صداقت صاحب نے بہت ہی جو ہے وہ خود بھی مایوس ہو گئے اور اس کو بھی مایوس کر دیا. لیکن میرا خیال ہے کہ اتنی مایوس کن کارکردگی نہیں تھی اس کی کہ جتنا ہم کہہ دیں کہ جی میں تو بالکل ہی مایوس ہو گیا اور پھر اس کو 7 نمبر بھی دے دیے. اس سے پہلے ایک بچے کو 5 نمبر دیے, اس کے بھی مایوس نہیں کہا. اصل میں بات یہ ہے, بات اس میں یہ ہے کہ بچے کو ریئلائز کرنا بہت ضروری ہے کہ تم بہت اچھے تھے
اور تم نے اچھا پرفارم نہیں کیا. ہاں یہ تو اس کو صحیح ایک تنبیہ کرنے والی بات ہے. ہاں. اور جو نمبر میں نے 7 دیے ہیں ہاں. وہ اس کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ایڈ کیے ہیں. اور آپ جانتے بھی ہیں کہ وہ بچے کے اندر ٹیلنٹ مجھے پتہ ہے اچھا پڑھنے والا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پرفارم نہیں کر پایا تو اس کو ہم 0 کے اوپر لے آئیں. یہ تو یوں ہی ہے کہ جب بچے کو پہلے تھپڑ مار دے پھر کہیں یار ٹافی کھا لو. نہیں یہ اس طرح ہے. دیکھیں یہ تو یوں ہے. بات سنیں. بات یہ ہے بات یہ ہے میرا یہ خیال ہے کہ وہ مغفرت کا عشرہ شروع ہو گیا ہے نا, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ معافی دیں. ایسے یہ ہے کہ ہمت افزائی کرنا ضروری ہے. لیکن بچے میں صلاحیت ہے, بچے میں صلاحیت ہے اور اس نے یہ بتایا ہے کہ مختلف لہجوں میں پڑھ سکتا ہے. لیکن کچھ آج میرے خیال یہ کچھ مشق زیادہ کرنے کی وجہ سے اس کا گلا ٹھیک نہیں تھا اور دوسرا گھبرایا ہوا تھا. جیسے کہ میں نے شروع میں بھی کہا تھا جو پہلا بچہ تھا, میں نے کہا کہ بچہ گھبرایا ہوا ہے. اگر ہم اس سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ اتنے بڑے اسٹیج پہ آ کے بیٹھ کے ایک دم سے جناب سب کچھ وہ اڑا دے, اور یہ وہ اتنا تو بڑے تجربے کار لوگ بھی بڑے مشکل سے کرتے ہیں. تو اس لیے وہ کچھ کافی فیکٹرز ہیں, لیکن اوور آل اتنی مایوس کن کارکردگی نہیں رہی. بارہ ٹھیک پڑا. جی ہاں, میرے خیال میں تجوید کے حوالے سے بھی ٹھیک رہا. ہو چکا ہے روزہ, میرے خیال میں کوئی گرما گرمی جو ہے وہ اب ہمارے تو اس میں پروگرام میں آنا شروع ہو گئی ہے, اور ساتھ ساتھ میں ہمارے جو عوام بھی دیکھ رہی ہے وہ مسلسل یہ بات کر رہی ہے, اور ہمارے جو ججز تو اس لیے میں نمبر جو ہے میں بھی قاری سزا کے ساتھ جتنے دینا چاہوں گا, لیکن مایوسی کے ساتھ. اچھا یعنی انہوں نے سیریس ہو کے چپت لگائی, آپ نے مسکرا کے لگائی, یہ فرق ہے. بہرحال 50% مارکس جو ہیں وہ ہمارے ججز کے پاس ہیں اور 50% آپ کے پاس ہیں. تو آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں, میسج کر سکتے ہیں. آپ کوشش کیجئے کہ اس 100% کو صحیح طریقے سے استعمال کریں. اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا, اگر آپ ای میل کرنا چاہتے ہیں, آپ کو یہاں پہ جو بھی پارٹیسپینٹ آ رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی اگر کرنا چاہتے ہیں, تو آپ پہلے لکھیں hq@duniatv.tv hq@duniatv.tv. اس پہ آپ ای میل کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ایس ایم ایس کرنا چاہتے ہیں, یعنی میسج کرنا چاہتے ہیں, تو آپ HQ اسپیس اپنے فیوریٹ پارٹیسپینٹ کا نام 3031 پہ سینڈ کر دیجئے. HQ اسپیس اپنے پسندیدہ پارٹیسپینٹ کا نام 3031 پہ سینڈ کر دیجئے. اگر آپ سے کوئی پروگرام مس ہو گیا ہے یا آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دنیا نیوز کی ویب سائٹ پہ جائیے www.dunianews.tv/HQ. امید کرتا ہوں کہ آپ کو دنیا ٹی وی کی یہ کاوش پسند آئے گی. اسی کے ساتھ اپنے ملک کے لیے, عالم اسلام کے لیے دعا کرنا چاہوں گا. ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ بھی معاف کیجیے گا, اور یہ مغفرت کا عشرہ توبہ کریں, گڑ گڑائیں اللہ تعالیٰ سے اپنے ملک کے لیے, اپنے لیے اور عالم اسلام کے لیے. میری طرف سے خدا حافظ. اللہ اکبر لا الہ